تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ سے راتوں رات امیر بننے اور خزانوں تک پہنچنے کے خواب دیکھے ہیں۔ قارون کے خزانوں سے لے کر آج کی جدید منڈیوں تک ہرس اور لالچ نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا۔ لیکن وہ کون سا خفیہ علم ہے جو کسی کو خسارے کے بھم سے نکال کر کامیابی کے ساحل تک لے جاتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم بینجامن گریہم کے ان بنیادی تصورات کی گہرائی میں اتریں گے جو انتہائی خشک مالیاتی نظریات کو ایک بے حد آسان اور دلچسپ فلسفیانہ سفر میں بدل دیتے ہیں۔ یہ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں، بلکہ اس ذہنیت کو سمجھنے کا نام ہے جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی پہچان ہے۔ اب ذرا سوچئے، دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے وارن بفٹ اس کتاب کو سرمایہ کاری کی انجیل کیوں کہتے ہیں؟ جب وارن بفٹ جیسی شخصیت کسی کتاب کو حتمی رہنما اصول قرار دے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس میں چھپی حکمت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کھیل پیسوں کا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کا ہے۔ اس معلوماتی سفر کا خاکہ کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فوری دولت کے وہم پر بات کریں گے، پھر سرمایہ کاری اور سٹہ بازی کا فرق سمجھیں گے۔ اس کے بعد مسٹر مارکیٹ کے بدلتے مزاج کا جائزہ لیں گے، پھر ایک حفاظتی حد کی تعمیر اور آخر میں صبر اور انسانی نفسیات پر بات ہوگی۔ یہ ترتیب ان پیچیدہ خیالات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے یعنی فوری دولت کے وہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ فوری دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل مالیاتی سمجھ بوجھ کا تعلق اسکرین پر چمکتے نمبروں سے نہیں، بلکہ ہماری اپنی نفسیات اور جذباتی نظم و ضبط سے ہے۔ کامیابی کا اصل راز راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے کے بجائے خود پر قابو پانا اور ایک مضبوط کردار تعمیر کرنا ہے۔ اس بنیاد کے بغیر کوئی بھی مالیاتی عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، سرمایہ کاری بمقابلہ سٹہ بازی یا جوا۔ یہ وہ مقام ہے جو ایک حقیقی سرمایہ کار کو محض جوا کھیلنے والوں سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ ان دونوں ذہنیتوں میں ایک واضح اور گہرا فرق ہے۔ ذرا ایک کسان کا تصور کیجئے، وہ ایک پودا لگاتا ہے، اسے وقت دیتا ہے اور انتہائی صبر کے ساتھ آنے والے کل کے لیے اس کی جڑوں کی پرورش کرتا ہے۔ یہ ہے ایک حقیقی سرمایہ کار۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض ہوا کا رخ دیکھ کر شرطیں لگاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، جسے گراہم سٹہ باز یا جواری کہتا ہے۔ ایک باشعور انسان روزمرہ کی قیمتوں کے شور کو نظر انداز کر کے کاروبار کی اصل قدر پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہواؤں کا پیچھا کرتا ہے۔ تیسرا حصہ ہمیں ایک انتہائی دلچسپ تصور کی طرف لے جاتا ہے، مسٹر مارکیٹ کے بدلتے مزاج۔ اسٹاک مارکیٹ کی جنگلی اور ہنگامہ خیز فطرت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک زبردست تمثیل ہے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ مسٹر مارکیٹ ہے کون؟ منڈی کے اس بے تحاشا اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک ایسے خیالی اور قدرے غیر مستحکم ذہنیت والے پڑوسی کا تصور کیجیے جو ہر روز ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کسی کاروبار کو خریدنے یا بیچنے کے لیے ایک نئی اور بسا اوقات بالکل بے تکی قیمت پیش کرتا ہے۔ یہ کردار دراصل مارکیٹ کے پاگل پن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مسٹر مارکیٹ انتہائی جذباتی اور غیر معقول ہے۔ کبھی وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آسمان کو چھوتی ہوئی غیر حقیقی قیمتیں پیش کرتا ہے، اور کبھی وہ اتنا افسردہ ہوتا ہے کہ اپنی قیمتی اثاثے بھی کوڑیوں کے دام بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ کا وہ رویہ ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ لیکن ایک عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی بھی مسٹر مارکیٹ کے جذبات کا غلام نہیں بنتا۔ کامیابی کا سیدھا سا فارمولا یہ ہے کہ مسٹر مارکیٹ کے موڈ کا دور سے مشاہدہ کیا جائے، اس کے غصے یا خوشی کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے۔ جب وہ شدید مایوسی کا شکار ہو تو خاموشی سے سستے داموں خریدا جائے، اور جب وہ پاگلوں کی طرح خوش ہو تو منافع سمیٹ لیا جائے۔ ان شدید لہروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہی تو اصل دانشمندی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، ایک حفاظتی حد کی تعمیر۔ یہ گراہم کے پورے فلسفے کا شاید سب سے اہم ستون ہے، جو طوفانوں میں بھی کشتی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اسے مارجن آف سیفٹی یا سلامتی کا حصار کہتے ہیں۔ تاریخ میں جس طرح قدیم قلعوں کی فصیلیں انتہائی چوڑی اور ناقابل تسخیر بنائی جاتی تھیں تاکہ اچانک حملے کی صورت میں بھی قلعہ محفوظ رہے، بالکل اسی طرح مالی تباہی سے بچنے کے لیے ہر سرمایہ کاری میں ایک بڑا حفاظتی بفر رکھنا ضروری ہے۔
ایک سمجھدار انسان کبھی بھی پوری قیمت پر سودا نہیں کرتا۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر جانچ پڑتال کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ کسی اثاثے کی اصل قدر 100 روپے ہے تو اسے کبھی 100 روپے میں نہیں خریدا جائے گا۔ ہدف اسے 70 یا 80 روپے میں خریدنے کا ہونا چاہیے۔ یہ جو 30 روپے کا فرق یا ڈسکاؤنٹ ہے، یہ ایک ایسی مضبوط ڈھال کا کام کرتا ہے جو مستقبل کے غیر متوقع معاشی طوفانوں اور غلط اندازوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، صبر اور انسانی نفسیات۔ کیونکہ یاد رکھیے، تمام تر علم اور حکمت عملیاں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک ذہن مکمل قابو میں نہ ہو۔ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دولت کی حفاظت اور اسے بڑھانے کے سفر میں اصل دشمن مارکیٹ نہیں بلکہ ہماری اپنی انسانی فطرت ہے۔ جب تک ایک انسان اپنے اندر کے خوف اور لالچ پر قابو پانا نہیں سیکھتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ذہانت سے زیادہ اہمیت اعصاب پر قابو پانے کی ہے۔ یہ پورا معلوماتی سفر ایک نہایت فکر انگیز سوال پر سمجھ جاتا ہے۔ کیا محض مارکیٹ کی عارضی ہواؤں کے رحم و کرم پر آنکھیں بند کر کے دولت کو داؤ پر لگایا جائے گا، یا جذبات کو پرے رکھ کر اس آزمودہ نظم و ضبط کو اپنایا جائے گا جو نسلوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ایک دانشمندانہ قدم مستقبل کا رخ مکمل طور پر موڑ سکتا ہے۔